آج کی میری اس لیے میں بات کروں گا بجٹ 2025-26 کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی جو زراعت کے شعبے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئی ہیں ان پر سوال کروں گا کہ کسانوں کو کتنے مراعات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں، کسانوں کے حوالے سے کیا وہ اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، اور مزید یہ بھی بات ڈسکس کی جائے گی اس لیے میں کہ جو پیسٹیسائڈ ڈیلرز ہیں وہ لوگ جو پیسٹیسائڈ ادویات زرعی ادویات کے مار اس میں ویڈ سائڈ ہوتی ہے، فنجی سائڈ ہوتی ہیں، جس میں جڑی بوٹیاں ختم کرنے والی، بیماری کو ختم کرنے والی کیڑے مار ادویات کو فروخت کرتے ہیں، تو سوال اس بات کی جائے گی کہ اس میں کتنا ٹیکس لگنے جا رہا، کھادوں میں کتنا ٹیکس لگنے جا رہا، کھادوں کے حوالے سے کیا پالیسیز جو ہمیں تیار کی گئی، پالیسیز کچھ نہیں متعارف کروائی گئی ہیں یا نہیں متعارف کروائی گئی، آپ میرے ساتھ رکھنا ہے، اور مزید وزارت کے شعبوں کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس 2025-26 کے بجٹ میں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، کرٹیکل انالائسس بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے بجٹ میں فائنانس منسٹر کی جانب سے بہو جو تقریر کی گئی ہے لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیے گا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کرٹیکل انالائسس بھی کریں گے۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس پبلک کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ عمل سے مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبہ پہ قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصاً چھوٹے کسانوں کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک قرض فراہم کرے گی۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای ویلیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کے پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں۔ اس اسکیم سے 7.5 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ لوگ بیج لیتے ہیں یا بیج فروخت کرتے ہیں، اس وجہ سے اب بات کرنے جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلی کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے، جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ خوراک کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ وہ لوگ جو اپنا بیج فصل میں کاشت کرتے ہیں اور بیج کے لیے فصل کاشت کرتے ہیں اور بیج وہاں سے اپنا قیام بناتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ پالیسی وہ بنائی جا رہی ہے کہ وہ بندے کہ جو بیج کی فصل بونا چاہتے ہیں، یعنی کہ پیاز کا بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑے پیمانے پر فصل اگانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی پالیسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ پھر خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں ایز اے کسان، کے وہ کسان جو بیج جو ہے وہ بونا چاہتا ہے یا بیج کی پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیشرفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل آگے چل کر بیان کرے گا۔ اب جو آگے مزید تفصیل ہے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے پرسان ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقے اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کی خاص خدمت کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈی تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپروومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ پر زور دیا جا رہا ہے۔ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیت کے پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ جا چکا ہے۔
اور مزید 300 گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے، جہاں انہیں ماڈرن اسکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر کرے گا اور ان کی صلاحیتوں کو ذریعے صوبہ میں قریبی تعداد ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگراموں کے علاوہ مالی سال 2025-26 میں کپاس اور لائف اسٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے اور 5 نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے 4 ارب روپے سے زیادہ تشکیل دیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو 300 بندے ہیں پہلے گریجویٹ کے ہیں اسٹوڈنٹس، اور مزید 700 اور بھی جائیں گے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ 300 مزید کی سیما میں جائیں گے۔ اب ان کا کام کیا ہوگا کہ آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوئی یوٹیوب پہ، یا وہ لوگ جو کسان ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ یہ جو چائنا ہے وہ اب فرض کے ٹماٹر لے لیں، تو ٹماٹر کے ہر رنگ کے ٹماٹر وہ کاشت کر رہے ہیں، یا ان کا جو فارمنگ کا طریقہ ہے وہ ہم سے کافی مختلف ہے اور ایڈوانس ہے۔ ان کے سپرے کرنے کا طریقہ، ان کا کاشت کرنے کا طریقہ، ان کا ہارویسٹ کرنے کا طریقہ، ان کے بیج جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی بیج والا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے وہ بیج کی فارمنگ کر سکیں، یا بہت کم پیمانے پر جو ہے وہ کسان خود اپنی فارمنگ کرتے ہیں بیج کی سیڈ کی۔ تو اس حوالے سے بھی اس بجٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب جو کسان اپنے بیج کی فصل جو ہے کاشت کرنا چاہیں گے اور بیج حاصل کرنا چاہیں گے، ان کے لیے پالیسی لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم پائے بجوا رہے ہیں وہ واپس آ کے بتائیں گے ہمیں بیج کس طرح سے کاشت کرنا چاہیے، کس طرح ہارویسٹ کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں فصل لینی چاہیے، کس طرح ہم کو زمین تیار کرنی چاہیے تاکہ ہم کم سے کم زمین استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ تو یہ ایک اچھا مطلب انیشیٹو ہے۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے بھارت قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری ملکی پیداوار GDP میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبہ ہمارے قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور مار ادویات اور مزید ٹیکس نہیں عائد کیا جا رہا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون کی گزار ہیں۔ آپ کو میں مزید بات بتاتا ہوں کہ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، لیکن میں نے 15 سال جو ہے وہ پیسٹیسائڈ کا کاروبار بھی کیا ہے اور پیسٹیسائڈ کی شاپ بھی چلائی ہے، تو مجھے کافی حد تک ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے۔ جب میں وہاں پہ تھا، ایسے تقریباً آپ بات کر رہے ہیں 7 یا 8 سال پہلے، دم کی ایک بوتل کی 8 کنال پہ سپرے کی جاتی تھی، وہ ملتی تھی 800-900 روپے۔ اب وہی جو بوتل ہے، وہی جو پیک ہے، وہ تقریباً 2200-2300 روپے، 1800-1900 روپے کا ملتا ہے۔ تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ان 3-4-5 سالوں میں ٹیکس عائد کیے گئے زرعی ادویات پہ، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، نہیں تو مزید جو ہے وہ قیمتوں کے بڑھنے کا امکان تھا۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو تھی یہ زراعت کے حوالے سے میں کہا چلے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اچھی پالیسی نہیں ہے کہ ایک تو بندوں کو بائی بجوایا جا رہا ہے جو آ کے واپس آ کے ہمیں اچھے ٹیکنیکس بتائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ کسانوں کے قرضے دیے جا رہے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، اور جو سیڈ کی جو کاشت ہے، وہ لوگ جو اپنا بیج بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیج کی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہی بیج ہے وہ کاشت کر کے مزید بیج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس ہمارے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترقی کرے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ جو ہماری انجن آف گروتھ ہے یعنی کہ زراعت، اس کے بہتر بنا سکتی ہے۔ ایوب آپ کو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ 2025-26 کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں جس چیز ہمارے سے بات ہوئی ہے اور اس میں ہمارے کیا فائدہ کیا نقصان ہے، انشاءاللہ سب چیز پہ بات کریں گے۔ آج تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے بتائی ہے آپ کو کہ کس کس چیز پہ کیا کام کیا جا رہا ہے زراعت کے حوالے سے، اور فردر جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ پریکٹیکل اینالائسس کی ہوگی کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تب تک کے لیے